السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شادی کی رات میری بیوی میرے پاؤں پکڑ کر بولی، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میں حاملہ ہوں، یہ بچہ پیدا ہو جائے گا تو تم مجھے طلاق دے دینا، اللہ تم پر بہت کرم کرے گا۔ وہ یتیم تھی، اس کے ساتھ کسی نے ظلم کیا تھا، تبھی میں نے اسے معاف کر دیا، سوچا بچے کے بعد اسے طلاق دے دوں گا۔ لیکن جس رات اس نے بچے کو جنم دیا، اسی دن مجھے خبر ملی کہ اس کی بات سن کر میرا دل چاہا کہ میں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس نے میرے سامنے اتنی گھٹیا بات جو کی تھی، جبکہ ہمارا تو ابھی تک ایسا کوئی تعلق ہی قائم نہیں ہوا تھا۔ نہ جانے وہ شادی سے پہلے کس کے ساتھ اپنا منہ کالا کر کے آئی تھی، مگر تبھی وہ میرے پیروں میں گر پڑی اور مجھ سے التجا کرنے لگی کہ میں اس کو سہارا دوں اور اس کے بچے کو بھی دنیا میں آنے کے بعد اپنا نام دوں۔ لیکن میں اس کی کوئی بھی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ میں بھلا کسی کی کالک اپنے منہ پر کیسے مل سکتا تھا؟ مگر پھر اس کی ایک بات سن کر میں اس کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے راضی ہو گیا۔ وہ مجھے کہنے لگی، جب وہ بچہ پیدا کر دے گی تو اس کے بعد چاہے تو میں اس کو طلاق دے دوں اور چاہے چھوڑ دوں، لیکن اس حال میں اس کو سہارا دے دیتا۔ میں نے بہت سوچا کہ آخر میں اس کو اپنے ساتھ کیوں رکھوں؟ وہ تو اپنی عزت کو نہ جانے کب پیروں تلے روند کر میرے سر پر آ بیٹھی تھی۔ میں نے تو اس کو تصویر دیکھتے ہی اس کی معصومیت کی وجہ سے پسند کیا تھا، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ اتنے معصوم چہرے کے پیچھے ایک بد کردار عورت چھپی ہوئی تھی۔ میں غصے سے کمرے سے باہر آ گیا اور سوچ چکا تھا کہ میں اب اس کے ساتھ مزید ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گا۔ میں نے گھر میں کسی سے بھی بات نہیں کی تھی، بلکہ یہی سوچ کر گھر سے باہر نکل آیا تھا کہ اب گھر واپس آؤں گا تو 3 بول بول کر اس کو فارغ کر دوں گا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دوں گا، تاکہ سارے زمانے کے سامنے اس کی رسوائی ہوتی اور اماں کو بھی ساری حقیقت معلوم ہو جاتی کہ وہ کس نیک پروین کو اپنے بیٹے کی دلہن بنا کر عزت سے اپنے گھر رکھے بیٹھی تھی۔ لیکن اسی وقت میرے ذہن میں خیال آیا، اگر میں اس کو طلاق دے دیتا تو میری ماں کے دل پر کیا گزرتی؟ اگر میں اسے طلاق دیتا تو میرے باپ کی تربیت پر بھی سوال اٹھتے۔ اس وقت میں ایک لڑکی کی طرح سوچ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر نگہت کا نہیں بلکہ میرا برباد ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے صرف اپنے ماں باپ کی عزت کی خاطر اس بد کردار لڑکی کو برداشت کر لیا تھا، اور وہ بھی تب تک جب تک وہ اس ناجائز بچے کو پیدا نہ کر دیتی۔ مگر میں نے قسم کھا لی تھی کہ اب میں اس کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ پہلے تو مجھے اس کی معصومیت پر پیار آتا تھا، میں اس کو وقت دے رہا تھا، وہ خود ہی آہستہ آہستہ میری جانب مائل ہو جائے گی۔ مگر جب اس نے مجھ پر وہ گھٹیا انکشاف کیا، میرا دل چاہا میں اس کے گندے وجود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک آتا، مگر میں ایسا بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر اس نے مجھے خود ہی کہہ دیا تھا کہ بچے کی پیدائش کے بعد وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، تو اس میں میرا کیا جاتا؟ میں تو یہی سوچنے لگا کہ اگر وہ ایسا کچھ کرے گی تو سارا الزام بھی اسی پر آتا کہ لڑکی ہی خراب تھی جو اپنا گھر بسا نہ سکی، اور میں بھی بے قصور اور مظلوم ثابت ہو جاتا۔ اس لیے میں خاموش ہو گیا۔ میں یہی سوچتا رہا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، مگر اصل ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا۔ اگر اس لڑکی کے ساتھ ایسا ویسا کوئی معاملہ تھا تو لازمی اس کے گھر والے بھی اس بات سے واقف تھے۔ انہوں نے اماں کو اس بارے میں نہ بتا کر ہمارے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ میں تو نگہت کے منہ سے وہ سب باتیں سن کر اس قدر غصے میں تھا کہ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اس کو اپنے گھر سے نکال باہر کرتا۔ مگر جب بچہ پیدا ہوا تو اسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میرا نام ظہیر ہے، میں بلوچستان کا رہنے والا ہوں۔ میں اپنے باپ کا اکلوتا ہی بیٹا تھا۔ میں پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتا تھا۔ ابا کو میری خواہش پر بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ وہ تو خود چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر کامیاب ہو جاتا، مگر کامیاب ہونے کے لیے
مجھے گھر سے دور جانا پڑنا تھا. مجھے تو اس میں کوئی اعتراض نہیں تھا، مگر اماں مجھے اتنی دور بھیجنے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے. لیکن میں نے بھی ضد پکڑ لی. مجھے اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہے، کیونکہ میں شروع سے ہی کسی ماڈرن علاقے میں جانا چاہتا تھا، جہاں زندگی کی ہر رونق ہوتی. جس علاقے میں پلا بڑا تھا، وہاں تو ویسے بھی ضروریات زندگی بھی نہ ہونے کے برابر تھی. ابا کے کافی سمجھانے کے بعد آخر کار اماں مان گئی اور میں نے ایگریکلچر کی ایک بڑی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا. گھر سے اور اپنوں سے دور جانا میرے لیے زندگی کا سب سے بڑا قدم تھا. میں تو ویسے بھی کبھی اپنے گھر سے اتنا دور گیا ہی نہیں تھا، اس لیے میرے دل میں تھوڑا سا ڈر بھی تھا. لیکن اس بڑے شہر میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ وہاں کی دنیا تو اس دنیا سے بہت مختلف تھی. جہاں سے میں آیا تھا وہ سب میرے لیے تھا تو نیا، لیکن میں اس ماحول کو دیکھ کر بہت خوش تھا. وہ میرا اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف پہلا قدم تھا. میں جیسے چاہتا تھا، جہاں چاہتا تھا رہ سکتا تھا. حالانکہ ابا نے کبھی مجھ پر سختی نہیں کی تھی. ہمیشہ میری ہر خواہش تو انہوں نے پوری کی ہی تھی. مجھے ان کا ڈر بھی تھا، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں میں تھوڑی سی آزادی چاہتا تھا. اپنی زندگی میں کچھ اپنی مرضی سے بھی کرنا چاہتا تھا. شاید اس لیے گھر سے دور آ کر مجھے وہ آزادی مل گئی تھی جس کی مجھے خواہش تھی. اماں مجھ سے مسلسل رابطے میں رہتی، کیونکہ میں ان سب سے دور ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا تھا. میں ہاسٹل میں اپنے گھر والوں سے دور رہ تو رہا تھا، مگر میں اس زندگی سے خوش تھا، کیونکہ اس ماڈرن شہر کی رونقوں میں گم ہو کر مجھے گھر کی یاد زیادہ بھی نہ آئی اور میں نے بہت سے نئے دوست بھی بنا لیے. مجھے لگا شاید زندگی گزارنے کا صحیح موقع تو مجھے ملا ہی اب تھا، جو میں کسی صورت ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا. نئے دوستوں کے ساتھ مجھے بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملنے لگا. میرے دن خوابوں جیسے گزرنے لگے. پہلے تو میں اچھے بچوں کی طرح باقاعدگی سے کلاسز لیتا رہا، مگر پھر کبھی دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے نکل جاتا یا مختلف سینما گھروں میں رات گئے تک فلمیں دیکھتا. یہ سب میرے لیے ایک نیا تماشا بن گیا تھا. اگر کبھی کبھار ابا کا فون آ جاتا تو وہ مجھے خوب دل کھول کر نصیحتیں کرتے. ان کی وہ نصیحتیں جو پہلے تو مجھے اچھی لگتی تھی، مگر پھر وہ سن کر میرے دل میں ہلکی سی چبھن ہوتی، مگر میں اسے فوراً ایک مسکراہٹ سے دبا دیتا. ابا کی بات ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا. میرے لیے وہ نیا شہر، نئی دنیا ایک ایسی کتاب تھی جس کا ہر صفحہ میرے لیے حیرت اور خوشی سے بھرا ہوا تھا. گھر سے دور رہ کر مجھے کوئی بھی برا کام کرنے میں نہ تو کوئی ڈر محسوس ہوتا تھا، نہ ہی کوئی شرم، کیونکہ میں جانتا تھا وہاں پر مجھ پر نظر رکھنے والا کوئی نہیں تھا. گھر میں اگر غلطی سے بھی کسی لڑکی سے بات ہو جاتی تو اس بات کا ڈر رہتا تھا کہیں ابا کوئی سوال نہ پوچھے. وہاں تو ڈر کے مارے کبھی محلے کی کسی لڑکی سے بات تک نہ کی تھی. مگر اس ماڈرن شہر میں تو لڑکیوں سے دوستی کرنا، ان سے باتیں کرنا، وقت گزارنا جیسے کوئی عام سی بات تھی، کیونکہ وہاں پر تو ہر لڑکے کے ساتھ کسی نہ کسی لڑکی سے دوستی ہونا جیسے لازمی سی بات تھی. مجھے بھی وہ سب برا نہیں لگتا تھا. میں سوچتا تھا اگر کسی لڑکی کے ساتھ دوستی کرنا، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اتنا ہی برا ہوتا تو اتنے امیر اور پڑھے لکھے لڑکے کبھی لڑکیوں کے ساتھ دوستیاں نہ کرتے، ان کے ساتھ وقت نہ گزارتے. اس لیے مجھے بھی وہ سب نارمل لگنے لگا تھا اور جلد ہی میری بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی ہو گئی. میں ان کے ساتھ مختلف پارٹیوں میں جانے لگا. زندگی میں پہلی بار تھا جب میں کسی لڑکی کے ساتھ کھل کر اتنا وقت گزارا تھا. حالانکہ ابا تو ہمیشہ مجھے ان کاموں سے منع کرتے رہتے تھے، مگر جب میں ان کاموں میں پڑ گیا تو مجھے خود پر افسوس ہونے لگا کہ خواہ مخواہ میں نے ابا کی بات مان کر اپنی اتنی ساری زندگی بیکار میں ضائع کر دی تھی. حالانکہ اس میں برائی تو کوئی بھی نہیں تھی. اگر ہم لڑکے آپس میں دوستیاں کر کے گھومنے پھرنے جا سکتے تھے
تو اس میں برائی کیا تھی کہ ہم لڑکوں کے گروپ میں ایک آدھ لڑکی بھی شامل ہو جاتی؟ لڑکیوں کے ساتھ کچھ پارٹیوں میں جانا، ہلکی پھلکی سگریٹ نوشی کرنا، دوستوں کی محفلوں میں راتیں گزارنا، سب مجھے بہت اچھا لگنے لگا۔ لڑکیوں کے ساتھ تو جیسے وقت گزرنے کا بھی احساس تک نہ ہوتا۔ مگر پھر میری دوستی کا دائرہ ایک لڑکی تک محدود نہیں رہا، بلکہ وہ اور زیادہ پھیلنے لگا تھا۔ وہ لڑکیوں کی صحبت کا اثر ہی تو تھا جس نے مجھے نشہ کرنے پر آمادہ کر لیا تھا، اور میں نے بھی دل ہی دل میں یہ سوچا تھا کہ ایک بار آزما لینے میں بھلا کیا حرج ہے۔ اس وقت میں نہ صرف یہی سوچا کہ اگر ایک کمزور لڑکی وہ سب کچھ کر سکتی تھی تو میں کیوں نہیں؟ میں تو مرد ذات تھا، بھلا مجھے کسی سے ڈرنے کی کیا ضرورت تھی؟ پہلی بار جب میں نے منشیات کو ہاتھ لگایا تو دل میں تھوڑا سا خوف تو تھا، مگر ان کمزور لڑکیوں کی باتوں نے مجھے تسلی دی۔ اس لیے میں نے بھی یہی سوچ کر نشہ کرنا شروع کر دیا کہ ایک بار کرنے سے کچھ نہیں ہو جائے گا۔ لیکن وہ ایک بار نہیں رہا تھا، وہ تو 2 بار ہوا، 3 بار ہوا، اور پھر بار بار ہونے لگا۔ حالانکہ وہ سب میرا معمول بننے لگا۔ کچھ ہی مہینوں میں میں وہ نہیں رہا جو گھر سے نکلا تھا۔ پہلے تو پھر بھی میں کبھی کتابوں کی شکل دیکھ ہی لیا کرتا تھا، مگر پھر کلاسز میں بھی غیر حاضری بڑھنے لگی تھی۔ میرے چہرے پر تھکن اور رویے میں چڑچڑاہٹ آنے لگی۔ جب انسان ایک ایسی دنیا میں قدم رکھ دیتا ہے جہاں ہر رات ایک نئی رونق، ہر محفل ایک نیا نشہ، اور ہر چہرہ ایک نئی کشش لیے سامنے آئے، تو پھر گھر جیسے سادہ اور خاموش مقام کی طرف لوٹنا مشکل ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا۔ ہاسٹل کی لائٹس، پارٹیوں کی موسیقی، دوستوں کی بلند آواز ہنسی، سگریٹ اور دھوئیں سے بھرا ماحول، اس کے بغیر تو مجھے اپنا آپ ادھورا لگنے لگا تھا۔ جس ماحول سے میں پہلے بھاگتا تھا، اب وہی خاموشی مجھے ڈرانے لگی تھی۔ میں ماں باپ کو فون بھی کم کرنے لگا۔ اگر کبھی کال آ جاتی تو یا تو نہیں اٹھاتا تھا، یا پھر 2 باتیں بول کر بہانہ کر کے فون بند کر دیتا تھا۔ مجھے تو اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ اماں کو مجھ سے کتنی امیدیں وابستہ تھی، اور ابا، انہوں نے تو مجھ پر بھروسہ کر کے مجھے گھر سے اتنی دور بھیجا تھا۔ اس وقت مجھے پرواہ تھی تو صرف اپنی ان خوشیوں کی جس کی وجہ سے میں اپنی ہی زندگی برباد کرنے پر تلا ہوا تھا۔ جب کبھی اماں سے بات ہوتی تو وہ مجھ سے بس اتنا ہی پوچھتی کہ ظہیر بیٹا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ اور میں جواب میں کہہ دیتا کہ میں ٹھیک ہوں، بس مصروف ہوں۔ مگر حقیقت یہ تھی کہ میں مصروف نہیں، ڈوبا ہوا تھا کسی اور زندگی میں، کسی اور رنگ میں، کسی اور دنیا میں۔ اب میرے ارد گرد وہی لوگ رہ گئے تھے جو میرے جیسے تھے، جو پڑھنے نہیں بھٹکنے آئے تھے۔ میں نے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی بڑی عمارت کو تو دیکھ لیا تھا، مگر وہاں قدم کم ہی رکھتا تھا۔ میں نے اپنی کتابوں سے زیادہ پارٹیوں کے پوسٹر دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ مجھ سے خوشبودار سگریٹوں کی بو آنے لگی تھی۔ میری آنکھوں میں نیند کی کمی تھی، مگر پھر بھی میں خود کو مطمئن سمجھتا تھا، کیونکہ اس آوارہ زندگی نے مجھے خود کو بھلا دینے کی آزادی دے رکھی تھی۔ کبھی کبھی رات گئے ہاسٹل کی چھت پر بیٹھ کر میں بلوچستان کے صاف آسمان کو یاد کرتا، وہ خاموشی، وہ ٹھنڈی ہوائیں، وہ پہاڑوں کا سکون۔ مگر اب وہی سب یادیں جیسے دھند میں ڈوب گئی تھیں۔ مجھے لگتا کہ کیا وہ سب واقعی میرا ماضی تھا؟ مجھے اپنا وہ چھوٹا سا سادہ سا گھر، وہ سادگی اچانک اجنبی لگنے لگی تھی۔ مگر ایک رات جب میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا تو مجھے کچھ ہوش آیا تھا کہ آخر میں کس راستے پر نکل آیا تھا۔ ایک رات جب میں دوستوں کے ساتھ ایک پارٹی میں تھا، وہاں شراب، سگریٹ، گانے، سب کچھ ہی تو میرے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ اس رات میں نے ضرورت سے کچھ زیادہ ہی نشہ چڑھا لیا تھا، کیونکہ میرے اندر نہ ابا کا خوف تھا، نہ اماں کی محبت، نہ کسی کی نصیحت۔ میں نے ہمیشہ کی طرح یہی سوچا کہ کیا فرق پڑتا ہے،
اور یہی ایک فیصلہ میری زندگی کا سب سے غلط قدم ثابت ہوا۔ جب میں ہوش میں آیا تو جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں رہا تھا کہ میں کہاں پر تھا، میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اگر یاد تھا تو صرف اس پارٹی کا سرور جس میں میں مست ہو گیا تھا اور مجھے باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ مگر جب مجھے ہوش آیا تو میرے سب دوست مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا تھا جو وہ مجھے عجیب نظروں سے گھور رہے تھے۔ میں نے اپنے سب دوستوں سے پوچھنے کی بہت کوشش کی کہ آخر وہ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے تھے، مگر کوئی بھی مجھے سچائی بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ تب میرے ایک دوست نے مجھے تسلی دی اور کہنے لگا، تم اس شہر کی رونقوں میں کچھ زیادہ ہی ڈوب گئے ہو، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھالو اور جس زندگی سے واپس آئے ہو وہیں پر واپس چلے جاؤ۔ اندازہ تو مجھے بھی تھا کہ میں کچھ زیادہ ہی آزاد خیال ہو گیا تھا، مگر پھر مجھے تو وہ زندگی اچھی لگنے لگی تھی۔ میں بھلا اس زندگی سے دور جانے کا سوچ بھی کیسے سکتا تھا، مگر مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس دن کے بعد سے میرے سارے دوست مجھ سے دور کیوں رہنے لگے تھے۔ اگر میں کسی پارٹی میں جاتا تو وہ پارٹی جیسے ایک دم سے ختم ہو جاتی اور میرے سب دوست مجھے زبردستی وہاں سے نکال کر لے آتے۔ اب تو انہوں نے مجھے خود ہی ویسی پارٹیز میں لے جانا ہی چھوڑ دیا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ سب مجھ سے ڈرنے لگے تھے، مگر اس کے باوجود بھی کوئی مجھے سچ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پڑھائی تو ویسے ہی میری کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے گھر سے دور رہتے 2 سال ہونے کو تھے۔ ابا مجھ پر دل کھول کر پیسہ لٹا رہے تھے۔ ان کو یہی امید تھی کہ جب میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ان کا ہر خواب پورا کر دوں گا۔ اماں کو بھی یہی لگتا تھا کہ کامیاب ہو کر میں ان کی امیدوں پر پورا اتروں گا، مگر وہ بھلا کیسے جان سکتے تھے کہ ان کا بیٹا گھر سے دور جا کر کن راستوں پر بھٹک رہا تھا۔ مگر جلد ہی مجھے ارد گرد کے لوگوں نے یہ احساس دلانا شروع کر دیا تھا کہ شاید میں کسی اچھے گھر کا نہیں تھا، یا شاید میرے ماں باپ نے میری تربیت اچھی نہیں کی تھی۔ مجھ سے کوئی کچھ کہتا تو نہیں تھا، مگر ان کی نظروں میں مجھے سب کچھ پڑھنا آ گیا تھا۔ آہستہ آہستہ لڑکیاں بھی مجھ سے دور ہونے لگیں۔ میرے اپنے دوست جو مجھ پر بھروسہ کرتے تھے، ہر معاملے میں میرا ساتھ دیتے تھے، وہ بھی ایک ایک کر کے دور ہونے لگے۔ اس وقت اچانک مجھے وہ زندگی کے بے رنگ لگنے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی کہ اس سب کی وجہ جان سکتا کہ آخر اتنی بڑی تبدیلی آئی کیوں تھی، مگر کوئی مجھے سچ بتانے کو تیار ہی نہیں تھا۔ مگر اتنا مجھے یاد تھا کہ وہ سب کچھ اسی ایک رات کے بعد ہونا شروع ہوا تھا، جس رات میں وہ بہت زیادہ نشہ کر بیٹھا تھا۔ اس وقت میں سوچنے لگا شاید اس نشے میں ہی مجھ سے کوئی بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، جو سب دوست مجھ سے دور ہونے لگے تھے۔ مگر ایسا بھی میں کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ سب میری تربیت پر ہی انگلی اٹھانے لگے تھے، اور یہ تو مجھے کسی صورت برداشت نہیں تھا کہ کوئی میرے ماں باپ کی تربیت پر انگلی اٹھاتا۔ اس لیے جیسے جیسے وقت گزرنے لگا میرا اپنے سب دوستوں کے ساتھ بلا وجہ ہی جھگڑا ہونے لگا اور میں ان سب سے الگ رہنے لگا۔ ہاسٹل میں بھی کوئی میرے ساتھ رہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ پھر بھلا میں اس شہر میں رہ کر آخر کیا کرتا جہاں پر کوئی مجھ سے بات کرنے تک کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ابا کو خود ہی کہہ دیا کہ میں گھر واپس آنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھ سے گھر سے دور نہیں رہا جاتا۔ مگر اصل بات تو یہ تھی کہ مجھ سے اپنے سب دوستوں کی وہ نفرت بھری نظریں برداشت ہی نہیں ہوتی تھیں، جو کچھ ہی دنوں میں بدل چکی تھی۔ میرے ابا کی تو اپنی ہی بہت ساری زمینیں تھیں، وہ تو پہلے ہی یہ چاہتے تھے کہ میں بھی ان کے ساتھ ان کی زمینوں پر کام کروں، مگر کامیاب ہونے کا بھوت تو میرے اپنے سر پر سوار تھا۔ میں تو صرف اس دیہاتی زندگی سے نکل کر کچھ بننا چاہتا تھا،
مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ ماڈرن شہر میں آ کر میں اپنی پہچان ہی کھو دوں گا۔ جب مجھے احساس ہوا تو میں اپنے اماں ابا کے پاس گھر واپس چلا گیا تھا، کیونکہ اس وقت تک مجھے ایک بات کا یقین ہو گیا تھا، اگر کوئی مجھ سے سچی محبت کرتا تھا تو وہ صرف میرے ماں باپ ہی تھے۔ بہت دن تک تو میں اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں نکل سکا تھا۔ مجھے وہ شہر کی ماڈرن زندگی یاد آتی تھی جو بار بار مجھے اپنی طرف کھینچتی تھی، مگر میں جانتا تھا کہ اب شہر کی زندگی میں جا کر بھی میرا دل نہیں بہلے گا، کیونکہ میں نے جن دوستوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا، جن لڑکیوں کے ساتھ میں نے اپنی زندگی کا سب سے حسین وقت گزارا تھا، ان میں سے کوئی بھی مجھ سے بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ پھر بالآخر وہاں پر واپس جا کر میں کیا کرتا؟ اماں سے تو میری اداسی برداشت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ان کو تو بس یہی فکر کھائے جا رہی تھی کہ شاید ان کے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے کو کسی کی نظر لگ گئی تھی جو وہ اچانک سے اتنا گمسم رہنے لگا تھا۔ میں بھلا اماں کو کیا بتاتا کہ ان کے لاڈلے بیٹے کو نظر نہیں لگی تھی، بلکہ اس کے اپنے کرتوت اس کو کھا گئے تھے۔ پہلے تو ابا بھی اماں کو سمجھاتے رہے کہ بیٹا اتنے لمبے عرصے کے بعد گھر واپس آیا ہے، اسی لیے تھکا ہوا ہے، اس کو آرام کرنے دو، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب کافی دن گزر گئے تو تب بھی میری حالت بہتر نہ ہوئی تو ابا بھی پریشان ہونے لگے۔ ان کو پھر بھی یہی لگا کہ شاید میں جس مقصد کے لیے گھر سے نکلا تھا اس میں کامیاب نہیں ہو سکا، اس لیے میرا دل ٹوٹا ہوا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اور مجھے سمجھانے لگے کہ مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اگر میں کامیاب نہیں ہو سکا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں تھا میری ساری زندگی ہی بیکار ہو گئی تھی۔ اماں ابا نے مجھے گلے سے لگایا اور مجھے احساس دلایا کہ وہ اب بھی مجھ سے ویسی ہی محبت کرتے تھے جیسے پہلے۔ جلد ہی ان کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گیا تھا جو گھر سے دور جا کر میرے ساتھ ہوا تھا۔ کتابوں کو تو ویسے ہی میں بند کر کے ایک طرف رکھ چکا تھا، اس لیے پھر ابا کے ساتھ زمینوں پر ہی جانے لگا۔ جب اماں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں سنبھل گیا تھا تو انہوں نے میرے لیے رشتہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو یہ تو معلوم ہی تھا کہ مجھے شہر کی آزاد خیال زندگی پسند تھی، اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ میرے لیے لڑکی کا انتخاب بھی وہ کسی شہر سے ہی کریں گے۔ جب اماں نے مجھ سے رشتے کے بارے میں پوچھا تو میں نے اماں کو صاف کہہ دیا کہ مجھے ان کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اصل میں بات تو یہ تھی کہ مجھے اپنے وہ دن یاد آتے تھے جو میں نے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے۔ وہاں پر میری بہت سی لڑکیوں کے ساتھ دوستی بھی تو رہی تھی۔ جب میں اماں مجھ سے شادی کے بارے میں بات کرتی تو مجھے وہ سب کچھ یاد آتا، لیکن پھر یہ سوچ کر میں مطمئن ہو جاتا کہ جب اماں میری شادی کریں گی تو میں وہ سب کچھ بھول جاؤں گا۔ جلد ہی اماں کو میرے لیے نگہت پسند آ گئی تھی۔ مجھے بھی اماں نے اس کی ایک تصویر دکھائی تھی۔ میں نے بھی تصویر دیکھتے ہی رشتے کے لیے حامی بھر لی تھی، کیونکہ وہ تھی اتنی معصوم اور پیاری۔ اماں خوش تھیں کہ میں نے لڑکی کو پسند کر لیا، اور سادہ سی رسم کے بعد شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ آخر کار شادی کا دن آیا۔ میں سہرا باندھے بیٹھا تھا اور اماں بار بار میرے پاس آ کر خوشی سے میرا ماتھا چومتی۔ نگہت میرے برابر بیٹھی تو میرے دل میں لڈو پھوٹ پڑے اور چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ اس کے ہاتھ ٹھنڈے تھے۔ میں نے بس رسمی طور پر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ نگہت دلہن بنی میرے گھر آ تو گئی تھی، مگر میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے کچھ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس شادی سے خوش تھی بھی یا نہیں، کیونکہ میں نے اس سے کبھی کوئی بات کی ہی نہیں تھی۔ کچھ اس نے گھونگھٹ اس طرح گرا رکھا تھا کہ میں کوشش کے باعث بھی اس کا چہرہ دیکھ نہ پایا۔ اماں تو ایک رسم کے بعد دوسری رسم شروع کر دیتی اور مجھے موقع ہی نہ ملتا کہ میں اپنی بیوی کی ایک جھلک بھی دیکھ سکتا۔
جب اماں نے اپنے سارے ارمان پورے کر لیے تو پھر وقت آیا۔ میں اپنی بیوی کو پہلی بار دیکھنے والا تھا۔ وہ گھونگھٹ گرائے کمرے میں میرے انتظار میں بیٹھی تھی۔ کمرے میں داخل ہوا تو خوشبو نے مجھے گھیر لیا۔ ہر طرف گلاب کی پتیاں بکھری ہوئی تھیں، دیواروں پر ہلکی سی لائٹ جگمگا رہی تھی۔ وہ سب دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی۔ وہ میری شادی کی پہلی رات تھی اور میرے دل میں بہت سے ارمان جاگ رہے تھے، مگر یہ کیا؟ جب میں نے اپنی نئی نویلی دلہن کی طرف دیکھا تو وہ ویسے ہی دلہن کے لباس میں سجی سنوری بستر پر لیٹی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سو گئی تھی۔ وہ شاید بہت زیادہ تھک گئی تھی، تبھی کمرے میں آتے ساتھ ہی سو گئی تھی اور اپنے کپڑے تک نہ بدل سکی تھی۔ اس کا چہرہ ابھی تک ڈھکا ہوا تھا۔ وہ لمحہ جس کے لیے میں نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، نہ جانے کتنی بار دل ہی دل میں تصویریں بنائی تھیں، ایک پل میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ سامنے بستر پر میری دلہن لیٹی تھی، مگر وہ کسی پریوں کی کہانی کا حصہ بننے کے بجائے گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں کچھ لمحے دروازے کے قریب کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سا خالی پن اتر آیا۔ سوچا تھا آج رات میری دلہن مجھ سے بات کرے گی، مسکرائے گی، شاید آنکھیں جھکا کر شرمائے گی اور میں اپنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز کروں گا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ تھکن سے نڈھال ہو کر سو گئی تھی۔ میرے لبوں پر ایک کڑوی ہنسی آ گئی۔ یہ سب اماں کی وجہ سے ہوا۔ میرے دل میں بار بار خیال آ رہا تھا، اگر وہ رسمیں جلدی ختم کر دیتی تو میری زندگی کی وہ سب سے حسین رات یوں بے رونق نہ گزرتی۔ میں نے آہستگی سے کرسی کھینچی اور بستر کے قریب جا بیٹھا۔ نگہت کا چہرہ اب بھی گھونگھٹ میں چھپا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں کہا، شاید یہ بھی تقدیر کا ایک امتحان ہے۔ پہلی رات کی حسرت میں دل میں ہی رہنے دوں، کل صبح تو ایک نئی زندگی میرا انتظار کر رہی ہے۔ رات کا زیادہ حصہ میں نے یوں ہی جاگتے ہوئے گزارا۔ میں کبھی چھت کو دیکھتا، کبھی اپنی دلہن کے مہندی والے ہاتھوں کو۔ میرا دل بے چین تھا، مگر پھر بھی میں ضبط کر کے بیٹھا رہا۔ نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو باہر سے اذان کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ میری آنکھ جیسے ہی کھلی میں نے بے ساختہ سامنے نظر دوڑائی۔ بستر پر وہی دلہن کا لباس، وہی سرخ لہنگا، وہی گہنے، مگر میری دلہن میرے برابر بیٹھی دھیمی آواز میں رو رہی تھی۔ اس کی ہچکیوں کی آواز اتنی مدھم تھی کہ شاید کوئی دوسرا سنتا تو سمجھ بھی نہ پاتا۔ میں آہستہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا، نرمی سے اس کا نام پکارا، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلی نہیں، بلکہ بس یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اسے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ میں جاگ چکا تھا۔ میں نے دوبارہ پکارا تو وہ آہستہ سے میری طرف پلٹی۔ اس کی آنکھیں لال تھیں۔ رات بھر شاید گھونگھٹ کے پیچھے وہ جاگتی رہی تھی۔ جب اس نے لب کھولے تو آواز جیسے حلق میں کہیں پھنس گئی تھی۔ میں اس کی خاموشی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے لگا شاید شادی کی وجہ سے گھر چھوڑنے کا دکھ اسے رلا رہا تھا۔ اکثر لڑکیاں پہلی رات یہی تو محسوس کرتی ہیں۔ پھر وہ دھیرے سے گھونگھٹ کے پلو سے آنسو صاف کرنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ ابھی بھی نروس ہے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کرتا۔ چند منٹ یوں ہی گزر گئے، پھر اس نے بمشکل سر اٹھایا۔ وہ دھیمی آواز میں بولی، میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں، مگر مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس جملے نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی، مگر تبھی وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ آپ سے نہیں، بس سب سے۔ اور پھر وہ خاموش ہو گئی۔ اس کی سسکیوں کی آواز مجھے اندر تک کاٹنے لگی۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ بات صرف گھر کی یاد یا شرم کی نہیں، بلکہ کوئی اور ہی بات تھی، یا کوئی گہرا دکھ، یا کوئی عجیب سی الجھن جس نے اسے پوری رات جگائے رکھا تھا۔ تب میں نے ایک لمحے کو اس کا ہاتھ پکڑا اور نرمی سے اسے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ، اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ مگر وہ پلکیں جھپکنے لگی، جیسے آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے ہاتھ کھینچ لیا
میرا دل جیسے ایک لمحے کو رک سا گیا۔ اس کی خاموشی اور اس کی عجیب و غریب جملے مجھے مزید الجھن میں ڈال رہے تھے۔ اتنا تو میں جان ہی چکا تھا کہ وہ کسی بات پر بہت پریشان تھی، مگر آخر اس کی پریشانی کی وجہ کیا تھی یہ میں جان نہیں سکا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی کوشش کی تھی، مگر اس کے بعد وہ ایک لفظ نہ بولی تھی، بلکہ بس میرے چہرے کو تکتی رہی تھی، جیسے ابھی تک کچھ سے یقین ہی نہیں آیا تھا کہ ہماری شادی ہو چکی تھی۔ میں نے بھی یہ سوچ کر اسے تسلی دی تھی کہ شاید یہ سب اس کے لیے نیا تھا۔ آخر ایک لڑکی کے لیے اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑ کر کسی دوسرے کے گھر میں جا کر رہنا آسان تو نہیں ہوتا۔ میں نے بھی اس کو زیادہ مجبور نہیں کیا تھا کہ وہ مجھے بتاتی کہ آخر اس کو کیا پریشانی تھی۔ مجھے لگا جب اس کو بہتر لگے گا وہ مجھے خود ہی بتا دے گی، اس لیے میں نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا، اور کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے میرے سامنے وہ ساری حقیقت کھول کر رکھ دی تھی، جسے سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھنے کی بہت بار کوشش کی، مگر تجربہ یہی کہتا ہے کہ کچھ سوالوں کے جواب وقت پر ہی ملتے ہیں۔ میں خود کو سمجھاتا رہا کہ شاید چند دن میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان نئے رشتے، نئی جگہ، نئے لوگوں کے درمیان وقت تو لیتا ہی ہے۔ میں نے بھی خود کو سمجھا کر خود کو کاموں میں مصروف کرنے کی کوشش کی، مگر اس کی آنکھوں میں بسی ہوئی وحشت وہ نہیں جاتی تھی۔ گھر میں سب کو وہ خاموش، دھیمی اور شرمیلی دلہن ہی نظر آتی تھی، مگر مجھے وہ کچھ اور ہی لگتی تھی، کسی اندھیرے میں قید، کسی خوف میں لپٹی ہوئی۔ میری ایک دو بار کوشش پر بھی جب اس نے کوئی جواب نہ دیا، میں نے بات کو وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن یہ خاموشی زیادہ دن نہیں چل سکی، اور چلنی بھی نہیں تھی۔ شادی کے تقریباً ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ میں زمینوں سے واپس گھر گیا تو وہ صوفے کے کنارے اداس آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ مجھے اس کی فکر ہونے لگی کہ آخر ابھی تک وہ مجھے اور میرے گھر کو قبول کیوں نہیں کر پائی تھی۔ میں نے اس سے پھر وہی سوال پوچھنا شروع کر دیا کہ آخر وہ اتنی اداس کیوں تھی، ہر وقت روتی کیوں رہتی تھی۔ تب اس نے میری طرف زخمی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ نظر آج بھی میرے دل کے کسی کونے میں کیل کی طرح پیوست ہے۔ اس میں خوف تھا، شرمندگی تھی، اور شاید بھروسہ بھی، ایک ایسا بھروسہ جو کسی بڑے انکشاف سے پہلے کیا جاتا ہے۔ وہ آہستہ سے کہنے لگی، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میرا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ تب وہ کھڑی ہوئی، چلتی ہوئی میرے سامنے آئی، کہنے لگی، آپ جو سمجھ رہے ہیں وہ سب غلط ہے۔ میں اس لیے خاموش نہیں تھی کہ گھر چھوڑ کر آئی ہوں، اس کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ نہیں، بات کچھ اور ہے۔ میری سانس اٹک گئی۔ پھر وہ تھوڑی دیر خاموش رہی، پھر دھیمی مگر ٹوٹتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، میں حاملہ ہوں۔ مجھے لگا جیسے میرے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی ہے۔ وہ ایک لفظ سن کر میری آنکھیں پھیل گئیں، مگر اپنی بات کہنے کے بعد وہ سر جھکا کر کھڑی رہی۔ میں سوچنے لگا تھا یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ میں نے تو ابھی تک یہی سوچ کر اسے چھوا ہی نہیں تھا کہ ابھی وہ اداس ہے اور اسے وقت چاہیے۔ میں نے غصے سے آگے بڑھ کر اس کے بازو تھامے تو وہ مجھے ویسے ہی زخمی آنکھوں سے دیکھنے لگی، مگر میں غصے سے دھاڑنے لگا کہ مجھے سچ بتاؤ۔ میری آواز سن کر اس کا نازک وجود کانپ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے مجھے ساری سچائی بتا دی کہ آخر وہ روتی کیوں رہتی تھی، مگر اس کے منہ سے وہ سب گھٹیا باتیں سن کر میں طیش میں آ گیا تھا۔ وہ جو میری بیوی تھی، وہ جو میرے نکاح میں تھی، وہ تو کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے آئی تھی، اور اب کسی اور کے بچے کی ماں بھی بننے والی تھی۔ مگر تب اس نے میرے سامنے گڑ گڑا کر التجا کی کہ جب تک وہ بچہ دنیا میں آ نہیں جاتا میں اس کو طلاق نہ دوں۔ میں نے بھی اس کی بات مان لی تھی،
کیونکہ اسی میں میری بھی بھلائی تھی۔ میں جب جب اس کے بارے میں سوچتا میری آنکھوں میں خون اتر آتا، مگر نہ جانے کیوں جب بھی اس کی معصوم صورت دیکھتا تو مجھے اس پر ترس آ جاتا اور میں سوچتا کہ اس بیچاری پر کیا بیتتی ہوگی۔ وہ سب کچھ جو اس کے ساتھ ہوا تھا شاید اس کی بھی مرضی کے خلاف ہی ہوا تھا۔ اس کے ساتھ بھی تو کسی نے زیادتی ہی کی تھی جو وہ میرے پیر پڑ کر مجھ سے سہارا مانگ رہی تھی۔ اسی لیے میں اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، لیکن میرے دل میں پہلے اس کے لیے جو محبت جاگنا شروع ہوئی تھی وہ ایک دم سے ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ محبت محض ترس میں بدل گئی تھی اور میں دن گننے لگا تھا کہ کب وہ بچہ پیدا کرتی اور میں اسے گھر سے نکال دیتا، کیونکہ اس سے زیادہ میں اس پر اور ترس نہیں کھا سکتا تھا۔ مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ میں اس لڑکی کے ساتھ بھلائی کر رہا تھا جو اس کے گناہ کو اپنے سر لے رہا تھا۔ میں اس کا سارا مقصد سمجھ چکا تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی کہ اگر میرے نکاح میں آنے کے بعد وہ اس بچے کو پیدا کرتی تو شاید سب لوگوں کو یہی لگتا کہ اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ میرا تھا، مگر حقیقت کیا تھی یہ تو صرف وہ یا پھر میں ہی جانتے تھے۔ اس کے باوجود بھی میں خاموش تھا اور انتظار کرنے لگا کہ آخر کب میرا امتحان ختم ہو۔ میرے لیے تو نگہت کی قربت جیسے ایک سزا بن چکی تھی۔ کہنے کو وہ میری بیوی تھی، مگر جو کچھ وہ مجھے اپنے بارے میں بتا چکی تھی سب کے بعد میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہتا تھا۔ ان دنوں میں ایک عجیب اذیت میں تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کو برداشت کر رہا تھا، حالانکہ اماں اس کے ساتھ بہت خوش تھی۔ اماں کو تو وہ بے حد عزیز تھی، بلکہ اماں تو سارا دن میرے سامنے بھی اس کی تعریفیں نہ کرتی تھکتی تھی۔ مجھے بار بار یہی نصیحت کرتی کہ میں اپنی بیوی کا خیال رکھوں۔ جب اماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ وہ امید سے تھی تو اماں کو اس بات پر حیرانی تو ہوئی تھی کہ اتنی جلدی یہ سب کیسے ہو گیا، مگر اماں نے یہ کہہ کر میرا ماتھا چوم لیا اور مجھے مبارکباد دینے لگی کہ اللہ تو جسے چاہے جب چاہے نواز دیتا ہے۔ میں حیران تھا، آخر اماں کو اس کے چہرے کے پیچھے چھپا وہ دوسرا مکروہ کردار نظر کیوں نہیں آتا تھا۔ جب وہ مجھے بتا چکی تھی اس وقت مجھے نگہت سے مزید نفرت ہونے لگی تھی۔ کس طرح سے اس نے میری معصوم ماں کو اپنے دھوکے میں پھنسا لیا تھا۔ میری ماں تو یہی سمجھتی تھی کہ اس کی کوکھ میں میرا بچہ پل رہا تھا، اسی لیے وہ ہر دوسرے دن مجھے طرح طرح کی نصیحتیں کرتی، مگر اماں کی باتیں سن کر مجھے نگہت پر اور زیادہ غصہ آتا۔ جس دن اماں مجھے اس کے حوالے سے کوئی نصیحت کرتی اس رات کمرے میں آ کر میں نگہت پر بے تحاشا چیختا چلاتا، اس کو بد کرداری کے تانے دیتا، مگر وہ بیچاری آنکھوں میں آنسو لیے چپ چاپ میری ہر بات برداشت کرتی۔ جب میں چیخ چیخ کر تھک جاتا تو وہ صرف ایک نگاہ اٹھا کر مجھے دیکھتی۔ اس کی نگاہ میں بے شمار سوالات تھے کہ آخر میں اس کے ساتھ زیادتی کیوں کر رہا تھا، جو مجھے کہہ چکی تھی کہ اس کو صرف بچے کے پیدا ہونے تک ہی میرا ساتھ چاہیے تھا اور میں بھی اس کی بات مان چکا تھا۔ تو پھر آخر کیوں میں ہر روز اس کو باتیں سنا رہا تھا؟ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، مگر مجھے یہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس طرح اس مکار لڑکی نے میری بھولی ماں کو بھی اپنی باتوں میں اس قدر الجھا لیا تھا کہ ان کو اپنی بہو سے نیک سیرت اور باپردہ لڑکی کوئی لگتی نہیں تھی۔ وہ جس سے بھی ملتی اپنی بہو کی تعریفیں کرتے نہ تھکتی تھی۔ پھر وہ وقت آیا جب اماں نگہت کو اسپتال لے گئی، مگر میں نے اماں کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، کیونکہ میں اس دن کچہری گیا تھا، طلاق کے سب کاغذات بنوا لایا تھا۔ نگہت نے مجھ سے جتنا وقت مانگا وہ پورا ہو چکا تھا۔ میں تو کب سے اس لمحے کے انتظار میں تھا کہ کب میں اس کے منہ پر طلاق کے کاغذات دے ماروں۔ جب میں اسپتال پہنچا تو اماں نے ایک ننھا سا بچہ اپنی گود میں اٹھا رکھا تھا۔ وہ میری طرح بڑی تھی، مگر میں اس بچے کو دیکھنے کے بجائے نگہت کے پاس چلا گیا اس سے پہلے کہ میں اس کو طلاق دیتا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی، کیا تم مجھ سے پوچھو گے نہیں یہ بچہ کس کا ہے؟ مگر مجھ میں مزید اس کی کوئی بھی بکواس سننے کی ہمت نہیں تھی۔ میرے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ بچہ ناجائز تھا، پھر بھلے وہ کسی کا بھی ہوتا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔
تبھی نگت نے میرے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہنے لگی، جس بچے کو میں دھتکار رہا تھا وہ میرا اپنا بچہ تھا۔ نگت کی بات سن کر مجھے ایک بار پھر بے تحاشا غصہ آیا کہ وہ اپنے گناہ کا الزام مجھ پر کیوں دے رہی تھی؟ میں نے تو اس کو ابھی تک ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور اگر میں نے ایسا کچھ کیا بھی تھا تو پھر وہ بچہ ناجائز نہیں تھا، کیونکہ ہم دونوں تو ایک پاک رشتے میں بندھے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ میرا بھی ہاتھ اٹھتا، نگت نے مجھے یونیورسٹی کے وہ دن یاد دلائے جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ نشے میں دھت پارٹیوں میں مصروف رہتا تھا۔ نگت کی زبان سے اپنے ماضی کی کہانی سن کر میں اپنی جگہ سے ہل ہی نہیں پایا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آخر وہ میرے ماضی کے بارے میں اتنا سب کچھ کیسے جانتی تھی؟ مگر وہ صرف وہی نہیں بلکہ وہ تو اس رات کے بارے میں بھی جانتی تھی، جس رات کے بعد میرے سب دوستوں نے مجھ سے منہ پھیر لیا تھا، اور کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ دوستی کرنے کو تیار نہیں تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی، اس رات میں نشے میں اس قدر دھتا کہ میں نے ایک لڑکی کی زندگی برباد کر دی، مگر نشے کی وجہ سے مجھے اس رات کے بارے میں کچھ یاد ہی نہیں تھا، جبکہ میرے سب دوستوں نے مجھے بہت منع کیا، مگر میں نے اس رات کسی کی ایک نہ سنی اور اپنے نشے میں ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ تبھی میرے سب دوست آہستہ آہستہ کر کے مجھ سے دور ہوتے چلے گئے، اور وہ لڑکیاں جو ہر وقت میرے آس پاس رہتی تھیں وہ بھی مجھ سے خوف کھانے لگیں۔ صرف اتنا نہیں، نگت مجھے بتانے لگی کہ اس رات جس لڑکی کے ساتھ میں نے اپنی ہوس پوری کی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ نگت ہی تو تھی۔ اس رات کے بارے میں اس نے سب کچھ بتا دیا، کس طرح وہ میرے سامنے گڑ گڑاتی رہی تھی۔ وہ پہلی بار اپنے دوستوں کے مجبور کرنے پر اس پارٹی میں گئی تھی۔ وہ تو اس پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے کچھ دوست اس کو زبردستی وہاں لے گئے تھے، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی اس رات اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ تبھی تو میرے سب دوست مجھ سے کنارہ کر چکے تھے، کیونکہ میری وجہ سے ایک لڑکی کی زندگی برباد ہو چکی تھی۔ نگت نے خود سب کو منع کیا کہ مجھے اس بارے میں کوئی کچھ نہ بتائے، کیونکہ اس کو یہی لگتا تھا کہ شاید وہ سب کرنے کے بعد میں اس کو بلیک میل کروں گا، کیونکہ بگڑے ہوئے لڑکے اپنا گناہ چھپانے کے لیے ایسے ہی اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ اس رات کے 2 مہینے بعد اس نے مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تب تک میں دیہات واپس آ چکا تھا۔ میرے کسی دوست کو میرے گھر کے بارے میں معلوم تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی کو اپنے چھوٹے دیہات کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے دیہات کا تعارف میرے شہر کے ماڈرن دوستوں کے لیے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا، اس لیے میں نے کبھی کسی کو اپنی حقیقت بتائی نہیں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ میں اسے ہزاروں کوششوں کے باوجود بھی مل ہی نہیں سکا۔ اور پھر قسمت کی کرنی ایسی ہوئی کہ اماں کو بھی وہی لڑکی میرے لیے پسند آ گئی تھی جس کی عزت میرے ہاتھوں برباد ہوئی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو وہ سب سمجھ گئی تھی کہ میں وہی لڑکا تھا جس نے اس کی زندگی برباد کی تھی، مگر وہ اپنی عزت کی خاطر خاموش رہی تھی۔ اس نے مجھے وہ سب کچھ اس لیے نہیں بتایا تھا کیونکہ وہ جانتی تھی اگر وہ مجھے اس دن سب کچھ بتا دیتی شاید میں اس کی کسی بات کا یقین ہی نہ کرتا۔ تبھی اس نے میرے سامنے وہ شرط رکھ دی تھی کہ جب تک وہ بچہ پیدا نہیں کرے گی میں اس کو نہ چھوڑوں۔ میں جو اپنے ہاتھ میں طلاق کے سارے کاغذات مکمل کر کے لے کر آیا تھا، میرے ہاتھ سے وہ کاغذات یکدم گر پڑے۔ میں چاہتا تو نگت کی ساری باتوں کو جھٹلا سکتا تھا، مگر اس رات کو نہیں جھٹلا سکتا تھا جو میں نے نشے میں دت کسی کی زندگی برباد کر دی تھی۔ اتنا تو مجھے معلوم تھا کہ شاید اس رات میں نے کچھ بہت غلط کیا تھا، مگر وہ غلط کیا تھا مجھے نگت نے سب کچھ بتا دیا تھا۔ اسی وقت میں اس کے پیروں میں گر کر اس سے معافی مانگنے لگا، کیونکہ اصل قصوروار وہ نہیں بلکہ اصل قصوروار اور گنہگار تو میں تھا۔ وہ لڑکی جو میری بیوی بن کر آئی تھی وہ میرے ہی بچے کی ماں تھی، مگر جو زیادتی میں اس کے ساتھ کر چکا تھا اس کا کفارہ کیسے ادا کر سکتا تھا؟ میرے لیے تو یہی بہت تھا کہ اس نے میرے گناہ کا پردہ رکھ لیا تھا۔ دوستو، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا
شکریہ، اللہ حافظ۔